السلام علیکم عزیز طالبات، آج میرا لیکچر نمبر 15 ہے جماعت ششم کے لیے اسلامیات کا ہمسائے کے حقوق۔ ہم نے ریڈنگ کی تھی چیپٹر کی، اس کے کوشچن آنسرز کرنے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا چیپٹر ریوائز کرا۔ ہمسایہ وہ نہیں اس طرح پڑوس میں رہتا ہے، اس میں قرآن کے مطابق وہ تمام لوگ جو آپ کے 40 گھر آپ سے لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں میں یا آگے پیچھے، یہ تمام لوگ آپ کے پڑوسی ہیں۔ جب وقتی طور پر بھی آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ رشتہ دار پڑوسی بھی ہوتے ہیں اور غیر رشتہ دار پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اور وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ جو شامل ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ایک طرح سے پڑوسی ہوتا ہے۔ جیسے ہم اسکول میں چند گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے رہتے ہیں نا، تو ہم بھی ایک دوسرے کو پڑوسی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ پڑوسی سے مراد یہاں پہ ہم وہ شخصیت جن سے آپ کا تعلق ہو، اور اس تعلق کو آپ کس طرح سے نبھاتے ہیں۔ تعلیمی تعلق بھی ہوتا ہے، ویسے پڑوس آس پاس کے رہنے والے لوگ، معاشرہ ایک اکیلا بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، تمام لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اس میں ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور کچھ جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ حقوق اور فرائض کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور اگر کھانے کی چیز آپ کے پاس ہے تو ان کو دیں تاکہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ یہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارے تم پیٹ بھر کے کھا کر سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے تو اس کی بھی تم لوگوں کو یہ آپ کے گناہوں میں شامل ہو جائیں گی، نہیں بات، جبکہ وہ بھوکے پیٹ میں گزارے رات، تو یہ آپ کے لیے غلط بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کی عزت اور ان کی عزت برابر ہے، ان کی عزت کو بھی اپنی عزت کے مطابق احترام دیں، عزت کریں، خیال کریں، اور ان کی گواہی آپ کے لیے سب سے معتبر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر گواہی دیں نا، جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہی اصل میں آپ کے گواہ ہوتے ہیں، صحیح کہ آپ کے میں کیا اچھائی ہیں۔ پڑوسیوں کو تحفہ دینا چاہیے، ان کی طرف سے اگر لالچ کی طرف سے ان کی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے ان کی طرف سے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مجھے ایسا محسوس ہونا کہ وراثت میں شاید ان کو صحیح نہ دینا پڑے، حقدار ہی نہ بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث کے مطابق پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا چاہے نیک و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، وہ دوزخی ہے، کیونکہ اس نے اس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور پڑوسیوں کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، جیسی خون ہوئی مسئلہ ہو تو فوراً مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والا آپ کو پڑوسی لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں اسی لیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو کوشچن آنسر سمجھاتی ہوں، کیسے لکھنے ہیں یہ بتاتی ہوں۔ کوشچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، نیز کی ادائیگی کیا ہے۔ حقوق تو سب کو پتہ ہے نا، کہ ایسی باتیں جس میں کسی کا حقوق تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے، کہ کس کے ساتھ قرآن پاک میں باقاعدہ مینشن کر دیا گیا کہ کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اب یہ بھی اس کا یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے پھل لاتے ہیں اور تو وہ ان کے چھلکے کہیں ان کے دروازوں کے آگے نہ پھینکے، تاکہ ان کو بھی بچوں کو دلوں میں لالچ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی یہ فروٹ کھائیں، بجائے اس کے کہ آپ چھپا کر کھائیں، آپ کو ان کو بھی تحفتاً بھیجنے چاہیے۔ اسلام نے پڑوسی کی عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو کی طرح قرار دی ہے، نیز اس کی گواہی کو سب سے معتبر قرار دی۔ یہ ہم حقوق کی ادائیگی ہے نا، اس کی عزت کریں گے تو پھر آپ اس کے حقوق پر بھی عمل کر سکیں گے نا۔ پڑوسیوں کے علاوہ اور کون سے لوگ ہیں جو ہمسائے کے روزے میں آتے ہیں، ان کے حقوق ہم کیسے ادا کریں۔ پڑوسی صرف وہ نہیں جو قریب رہتے ہیں، تمام وہ لوگ جن کا کچھ دیر کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔
ہمسائے اور پڑوسی صرف وہی لوگ نہیں جو ہمارے گھر کے آس پاس رہتے ہیں، بلکہ ہمسائے کی بہت سی قسمیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہوں، اور وہ قریبی ساتھی جو وقتی طور پر ساتھ ہوں، یہ تمام لوگ آپ کے دوست ہیں۔ یہاں تک بھی یہ حدیث مفہوم اس کا میرے ذہن میں ہے، حدیث یاد نہیں ہے، کہ 40 گھر رائٹ، 40 گھر لیفٹ، فرنٹ بیک، 40 گھر تمام معاشرے جن کے ساتھ آپ کو تعلقات رہتے ہیں ان کی کچھ حقوق ہیں آپ پر۔ اگر ہمسائے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمسائے سے آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ کو پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے نا، اگر اس غلطی سے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو پھر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ تفصیل سے یہ پڑوسی کے حقوق، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان دیا تھا اس کے مطابق ہم بات کریں گے۔ پڑوسی کے حقوق اس قدر زیادہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے محسوس ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے گا۔ آپ کی حدیث کے مطابق پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود دوزخی ہے، یعنی دوزخ سے جائے گا، کیونکہ وہ اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ کامل مومن وہی ہے کہ جس کی شرط کے پڑوسی میں سب سے بڑی تو کسی کی کو تکلیف دینا ہے، بری بات ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے، یہ چیز یہ ان کا حقوق میں آتا ہے نا، وہ پڑوسی کا حق ہے۔ کئی لوگ کسی کی دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں چاہے وہ بیچارے نکل ہی نہ سکیں۔ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، پڑوسی کو کسی طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔